رات گہری ہو چکی تھی۔ شاہی محل کے لمبے ستونوں کے درمیان چراغوں کی مدھم روشنی لرز رہی تھی۔ فارس کا عظیم بادشاہ، عدل کا نشان، نوشیروان عادل اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جو ایک فاتح بادشاہ کے چہرے پر ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، ایسے سوال جو تاج اور تخت سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اگر میرے ملک میں ایک بھی شخص ظلم کا شکار ہو اور مجھے خبر نہ ہو تو کیا میں واقعی عادل ہوں؟ اگلی صبح بادشاہ نے بغیر کسی اعلان کے سادہ لباس پہنا اور اپنے ایک خاص خادم کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ نہ محافظ، نہ جھنڈے، نہ شاہی روب۔ وہ گلیاں جہاں عام انسان جیتے تھے، جہاں انصاف کا اصل امتحان ہوتا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی سی چکی نظر آئی۔ چکی کے پاس ایک بوڑھا آدمی آٹا پیس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر چکی رک نہیں رہی تھی۔ نوشیروان نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا، اس عمر میں یہ محنت کیوں؟ بوڑھے نے سر اٹھایا، آنکھوں میں تھکن اور دکھ ایک ساتھ تھے۔ بیٹا، میرا بیٹا اس چکی کا مالک تھا۔ اس پر ایک جھوٹا الزام لگا، عدالت میں سنے بغیر سزا دے دی گئی۔ وہ مر گیا، اور یہ چکی اب میرے رزق کا واحد سہارا ہے۔ یہ الفاظ نوشیروان کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ کس نے الزام لگایا؟ کس نے فیصلہ دیا؟ بوڑھے نے سر جھکا لیا۔ فیصلہ بادشاہ کے نام پر ہوا تھا۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ نوشیروان کی سانس بھاری ہو گئی۔ وہی نام جس پر وہ فخر کرتا تھا، آج کسی کے زخم کی وجہ بن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے لوٹ آیا، مگر اس کے قدم محل کی طرف نہیں، ضمیر کی عدالت کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دن دربار لگایا گیا۔ آواز میں وہی روب تھا، مگر لہجے میں آج آگ تھی۔ جس نے بھی کسی پر ظلم کیا ہو، چاہے وہ میرا سب سے قریبی کیوں نہ ہو، آج عدالت میں پیش ہو۔ تحقیقات ہوئیں، گواہ بلائے گئے، اور سچ سامنے آ گیا۔ الزام جھوٹا تھا، فیصلہ عجلت میں دیا گیا تھا، اور ایک بے گناہ مارا جا چکا تھا۔ دربار ساکت تھا، سب کی نظریں بادشاہ پر تھیں۔ نوشیروان اٹھا، اس کی آواز بھری ہوئی تھی، اگر ریاست کا ایک فیصلہ کسی بے گناہ کی جان لے لے تو اس ریاست کا بادشاہ بھی مجرم ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بوڑھے کو شاہی خزانے سے عمر بھر کا وظیفہ دیا جائے، مگر پھر رک گیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں۔ اس نے خود چکی کے پاس جا کر آٹے کی ایک بوری اٹھائی اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں یہ چکی میرے عدل کی یاد دہانی رہے گی۔ وہ دن اور آج کا دن نوشیروان کو فاتح بادشاہ کے طور پر کم مگر عادل حکمران کے طور پر زیادہ یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ طاقت تخت سے ملتی ہے لیکن انصاف ضمیر سے جنم لیتا ہے۔